اس کی مغفرت فرما دے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ 12 ربیع الاول میرے محبوب کی ولادت کا دن بھی مان لیا، رحلت کا بھی دن مان لیا، اس دن کو کثرت کے ساتھ نبی پر درود پڑھا جاتا، بلکہ نام دے دیا گیا جشن عید میلاد النبی۔ کائنات کے سارے ظلم ایک طرف ہیں، ساری زیادتیاں ایک طرف ہیں، لیکن نبی کے دین کے ساتھ جو زیادتی کی جاتی ہے وہ ایک طرف ہے، کوئی ظلم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی 12 ربیع الاول مدینہ پاک دے اندر سی حال کی سی، سیدہ فاطمہ الزہرا کو معلوم ہوا، اب ابا جی رحلت فرما گئے، کہا آج فاطمہ پہ صدموں اور دکھوں کا وہ پہاڑ آ پڑا ہے، اگر اسے دن کے اجالوں پہ ڈال دیا جائے تو یہ سورج کی سفیدی بھی سیاہی میں بدل جائے۔ پتہ تو اسی کو ہوتا ہے جسے سیک پہنچتا ہے، دیکھنے والے تو جشن منا کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جشن منایا ہے، اب ذرا سیدہ فاطمہ کے سامنے بھی جشن منا کے دکھاؤ، ذرا منظر لاؤ وہ سامنے کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یتیم ہوئی، نبی کے کان کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، اپنی بیٹی کے کان میں لفظ کہے، رو دی، پھر اپنے کانوں کو قریب لگایا، کہا فاطمہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے خاندان میں پہلی تو ہوگی جس کی میرے ساتھ جنت میں ملاقات ہوگی۔ یہ بات سنی تو مسکراتی، سیدہ عائشہ پاس بیٹھی ہیں، پوچھا فاطمہ میرے محبوب نے تیرے کان میں کیا کہا، تو پریشان ہو گئی؟ فوری طور سے تیرا کان پھر اپنے لبوں کے قریب کیا، کوئی بات تیرے کانوں میں کہی، تو خوش ہو گئی، کہا ماں جی کیا بتلاؤں، بابا نے پہلے کہا میں دنیا سے جا رہا ہوں، پھر کان قریب کیا، پھر پیش گوئی فرما دی، پھر کہا فاطمہ خاندان میں اولاد میں بیویوں میں پہلی دو ہوگی جس کی ملاقات میرے ساتھ جنت میں ہوگی۔ اور تاریخ گواہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا کے صدمے کو اس قدر دل پہ لیا، صرف 6 ماہ زندہ رہی۔ کتنی دیر زندہ رہی دنیا میں؟ 6 ماہ کے بعد سیدہ فاطمہ دنیا سے رحلت کر جاتی ہیں اور اپنے بابا کے پاس پہنچ جاتی۔ بات اس سے بھی بڑھ کے ہے، ہماری محبت یہ محبت ہے۔ نبی نے گانے سنے، ایک دن کو کہیں ڈھول بج رہا تھا، نبی نے کانوں میں انگلیاں لے لی، کیا کیا؟ اور سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ؟ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، کہا یہ شیطان کی آواز ہے، نبی کی ولادت کا نام دے کے آج کون سا جرم ہے جو نبی کی مخالفت میں نہیں کیا گیا؟ عورتوں کی نمائش ہوئی، اور یارو ایک ابرہہ نے بیت اللہ کے مقابلے میں بیت اللہ بنایا تھا، وہ مکے کا رہنے والا جو بیت اللہ کو اللہ کا گھر مانتا تھا، اس سے گوارا نہ ہوا کہ بیت اللہ کے ہوتے ہوئے زمین پر کوئی اور بیت اللہ ہو۔ وہ جاہل تھا، مشرک تھا، گنوار تھا، اجڑ تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بیت اللہ کی توہین اس نے گوارا نہیں کی۔ آج کیا ہوگا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، بیت اللہ کا ماڈل بنانا اور بات ہے، بنا کے اسے محفوظ کر لینا، رکھ لینا اور بات ہے، اب اس ماڈل کو بنا کے گلی میں نکال کے نالی کے اوپر رکھ کے کون سی دین کی خدمت کر رہے ہو؟ ماڈل بنا کے اس کو شیشے میں سجا کے سینری کے طور پہ کسی بہترین چیز کی صورت میں بنا کے رکھ لیتے ہو، دیکھتے ہو گھر میں بیت اللہ کا ماڈل پڑا ہوا ہے، اس کو بنایا ہوا ہے، سجایا ہوا ہے، صرف اس کو دیکھ کے بیت اللہ یاد آتا ہے، یہ اور بات ہے۔ اب اس بیت اللہ کے ماڈل کو بنایا، سجایا، کالا غلاف چڑھایا، چڑھانے کے بعد گلی میں نکالا، نکالنے کے بعد
تھلے لائے 4 پھٹے، 4 پھٹیاں دے اوتے رکھیا بیت اللہ دے تھلے نالی پہ لنگ گئی۔ یہ کون سی خدمت اسلام ہے؟ کون سی محبت رسول ہے؟ کون سا پیار ہے یہ یار؟ پھر وہ گنبد خضرا جس کو دیکھنے کے لیے دل تڑپتے ہیں، نہیں تڑپ دے؟ اور تڑپ دے کہ کوئی نہ، اور جس کو دیکھنے کے لیے دل تڑپتا ہے، اسی نالی پہ ایک طرف خانہ کعبہ رکھا ہوا ہے، دوسری طرف گنبد خضرا رکھا ہوا ہے۔ یہ عزت دی ہے نبی کو، یہ عزت دی ہے اللہ کو۔ اللہ نے کہا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ نبی کے بارے میں کہا اگر میرے نبی کی گستاخی کی، میرے نبی کی ساتھ جڑی ہوئی کسی چیز کی گستاخی کی، یاد رکھنا معاف نہیں کروں گا۔ اور یارو، اور وہ ہندوستان والے کریں تو کافر ہیں، ان کو مار دو، ان کے خلاف جہاد کرو، کیا آپ جو مرضی کری جاؤ، کیوں جی؟ یہ توہین نہیں ہے؟ وہ سیانے ہو لوگوں، مینوں تو چلو اینی سمجھ نہیں، آنکھوں کے بھابی پیا بول رہا ہے، تھی تو سیانے ہو نا، توہین نہیں ہے یہ۔ اور پھر اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے دنیا میں ایک ہی گھر ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے، اور وہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے، اور دنیا میں کسی جگہ پر کوئی مقام ایسا نہیں جس کا طواف کیا جائے۔ صرف ایک گھر ہے اللہ کا جو اللہ نے بنوایا، ابھی آدم پیدا نہ ہوئے تھے، ابھی آدم کی مٹی نہ گوئی گئی تھی، تب اللہ نے زمین پر اس بیت اللہ کو بنوایا تھا۔ کائنات میں ایک بیت اللہ ہے، کائنات ساری کو حکم ہے تم نے سفر کر کے وہاں پہ جانا ہے، تمہارا عمرہ مکمل نہیں ہوگا، تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا جب تک تم اس کا طواف نہیں کر لیتے۔ وہ بیت اللہ کائنات میں ایک ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے۔ رب کو زمین پر کوئی دوسرا بیت اللہ گوارا؟ چلے ماڈل تو مان لیا، ہن ماڈل بنا کے جدوں نا بندے پیچھے پیندے نے، چلو انہوں نے آکھیا یار یہ تو گل غلط ہے، واقعی غلط ہے، ہن گلی نو چوں پاسوں بند کر لو، چوک دے وچ لیا کے بیت اللہ دا ماڈل رکھ دو، ایسا بھی ہوتا ہے، رکھ دیتا۔ اب پونڈ سارے شام نو نکل رہے ہیں، گلاں تو میرے کو سیدھیاں تے بھائی صاف نے، کھریاں گلاں، کسی نو بری لگتی ہے تو بھائی لگے، سارے پونڈ رات نو نکل رہے ہیں، وہ جن کو چسکا لگا ہوا ہے غیر محرموں کو دیکھنے کا، وہ جن کے گھروں میں جن کو احساس نہیں کہ جس کی عزت کو تاکنے جا رہا ہوں ویسی خاتون میرے گھر میں بھی موجود ہے، ماں کی صورت میں موجود ہے، بیٹی کی صورت میں موجود ہے، بیوی اور بہن کی صورت میں موجود ہے، اوتھے کی لین جاندہ ہے؟ رش لگا ہونا جے رات نو منڈیاں دا، ویکھ لیا جے جا کے کہ سارے نو پوچھ کے ویکھیا جے کنے کنے عشاء دی نماز پڑھی ہے، جے ایک بھی بندے دا پتر اوتھے عشاء دی نماز پڑھی لب جے تے گل کریا جے۔ رات دیاں دیگاں پیاں پکدیاں نے، سویر دے ناشتے پہ بنتے ہیں، دوپہر دیاں روٹیاں پیاں پکدیاں نے، پوچھ کے ویکھو سارے عاشقاں نو کنیاں نے فجر دی نماز پڑھی۔ اور یہ ہم عاشق ہیں، اور یار ہم نبی پاک سے محبت کرتے ہیں، نبی پاک نے تو اپنی زندگی میں کوئی نماز قضا ہی نہیں کی۔ آج نبی کا دن ہے، مسجد میں اذان ہوتی ہے، سارے عاشق جلوس تے گئے ہیں پیچھے نماز دے وچ، کلے مولوی صاحب تے 4 بندے پیچھے۔ یہ ہم نے دین کی قدر کی ہے۔ اب میں بتا رہا تھا، 1-2 منٹ اور بات کروں گا، بات کو ختم کر دیں گے۔ اس طرح بیت اللہ کا ماڈل بنا ہوا چوک میں پڑا ہے، عورتیں آتی ہیں بن سنور کے، جن کو کہا ہے نبی نے، میرے آقا نے کہا ہے کہ تم نے گھر میں رہنا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ یہ قرآن میرے محبوب پہ نازل ہوا ہے، اس کے 30 پارے دین ہیں۔ اس قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ان سے کہتے ہیں جو کائنات میں سب سے بہترین عورتیں تھیں، جو کائنات کی سب سے پاک دامن عورتیں تھیں، اور وہ تھی جن کو اللہ نے اپنے محبوب کے گھر میں جگہ دی تھی، اور معاشرہ وہ تھا ان مردوں سے بڑھ کر پاک دامن مرد اللہ نے کہیں پیدا ہی نہیں فرمائے۔
उन मर्दों की मौजूदगी में अल्लाह ने कहा वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, तुम अपने घरों में करार पकड़ो, घरों से निकलना, घरों से, और यार कह दो नहीं निकलना, नहीं निकलना, और जाहिलियत की तरह ज़ेबो ज़ीनत का इजहार भी, सारियां शामी सोने बुरके पा के, सोन लाली पाउडर ला के, सेंट शेंट ला के, मर्दां नालों बहुतियां एहतमाम दे नाल किथे जा रही जे, असी खाना काबा वेखण चली हैं। मैंने अपनी कानों से सुना है, आंखों से देखा है, इंज करके उन्होंने हाथ लाउंदियां ने, हाय अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਤਲਬੀਆ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ये क्या है? बैतुल्लाह की तौहीन नहीं? अल्लाह ने एक फरीज़ा आयत किया, उसकी तौहीन नहीं? मेरे भाइयों, कोई दुनिया में ऐसा बंदा नहीं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का मुनकर हो मुसलमान, मिलाद को ना मानता हो, फिर वो मुसलमान ही नहीं जो रसूल के मिलाद को नहीं मानता। बात मानने या ना मानने की नहीं, मिलाद को माना है तो मुसलमान हुए, मिलाद को माना था तो मुसलमान हुए थे, ना मानते ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ औलाद ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ औलाद होना ਸੀ, माना तो मुसलमान हुए ना। अब मिलाद को मान के हम मुसलमान हुए, हम कहते हैं जश्न ईद मीलादुन नबी, कि जिसके बारे में कहते हो सोना आया तो सज गए ने गलियां बाजार। और यारो कुरान की किस आयत का तर्जमा है? मेरे पैगंबर के किस फरमान का तर्जमा है? यारो मेरा नबी गलियां सजाने नहीं आया था, किरदार सजाने आया था। और किरदार कैसे सजाए पूछो जाके अदी इब्ने हातिम से, हातिम ताई का बेटा है। मेरे आका ने लोगों के किरदार सजाए, अंदाज ये है, किसी ने कहा अदी तेरी बहन को मुसलमानों ने अगवा कर लिया है। अदी ने देखा मुसलमान इसे वापस छोड़ने आ रहे हैं, सवारी पे सवार है। मेरे आका के गुलाम उस सवारी को घेरा डाले हुए उसके साथ पैदल जा रहे। अदी सरदार था, सरदारों वाली सारी सहूलियात मुयस्सर थी। इशारा अबरू होता, लोग ये मदीना के मफलूकुल हाल, मेरे पैगंबर के जानिसार के जो अपना सब कुछ अपने आका पे निछावर कर चुके थे, इन्होंने जश्न नहीं मनाए थे, मिशन को अपनाया था। मिशन क्या था? औरत अपनी हो, बहन अपनी हो, औरत बेगानी हो, औरत औरत हुआ करती है, और मर्दों की जिम्मेदारी है खातून कोई हो उसकी नामूस के मुहाफिज बन के रहें। अदी ने देखा, फातिमा ने आवाज दी, दादी रुक जाओ, ये मोहम्मद के यार है। जिस दिन मैं गई थी मेरे आका ने मेरे नीचे अपनी मुजम्मिल और मुदस्सिर वाली चादर को बिछा दिया था, प्रोटोकॉल के साथ बिठाया था। अदी उतनी हया शायद मैंने तेरी आंखों में ना देखी हो जितनी हया मैंने मोहम्मद के यारों की आंख में देखी। सल्लल्लाहु, जरा छाल पा दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ये बनाने आए थे। मेरे आका का कोई सहाबी दूध में मिलावट करने वाला, मेरे पैगंबर का कोई जानिसार कम तोलने वाला, मेरे पैगंबर का कोई मानने वाला बहनों के हक खाने वाला, मेरे पैगंबर का कोई जानिसार बेटियों से अंगूठे लगवाने वाला नहीं था। मेरे पैगंबर का कोई जानिसार नाजायज लोगों के हक दबाने वाला भी नहीं था। वो सारे काम थे, और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जो जश्न ईद मीलादुन नबी मनाता हो, कोई भी ऐसा नहीं था। वो सब मिशन से मोहब्बत करने वाले थे, वो सब मीलाद को मानने वाले थे। यही तो हम कहते हैं
میلاد کو مانو لیکن ماننے کا حق ادا کر دو. ہم کیوں نہیں بدلتے؟ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اعمال کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا ٹائم لے لے اج میں تہاڈا، مینوں معاف کر دیا جے. باقی اگر بات کوئی بھی ہو قرآن و سنت کے خلاف ہو، آپ آ کے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ حل کی جائے گی. یارو ہمارا تو سوال ہی ایک ہے، ہماری تو دعوت ہی ایک ہے. جب نبی کے میلاد کو مانا ہے، ایمان لے آئے ہیں، تو پھر نبی کے کردار کو بھی اپنا لو، نبی کی زندگی کو بھی اپنا لو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.